بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ لیکچر نمبر 12 میں ہم اردو کی 10ویں کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید پڑھ رہے تھے، اور کچھ ہم نے بلند خوانی کر لی تھی، اور اب انشاءاللہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کو ذرا یاد دہانی کروا دوں کہ آپ کے ذمہ بھی کوئی کام تھا۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے بلند خوانی کرنے سے پہلے سبق کے الفاظ معنی انڈرلائن کیے ہوئے تھے، ان کو آپ نے کتنا یاد کیا، کتنا سمجھا، اور دوسرا جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیرا وائز خلاصہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ایک سبق ہوتا ہے کہانی نما اور ایک ہوتا ہے مضمون نما۔ جو مضمون نما سبق ہوتا ہے اس کا خلاصہ یاد رکھنے کے لیے اس کے پیروں کی ہر پیرے کی بڑی جو بات ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے یہ سبق، چونکہ اس لیے ہم نے اسے اس کے خلاصے کے لیے اسی طرح سے خلاصہ تیار کرنا ہے۔ تو آج ہم اس کی بقیہ ریڈنگ مکمل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے خلاصے کی طرف آئیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ مرزا صاحب کی جو بات ہوئی تھی کہ وہ تقریر کر رہے تھے اور اس کے درمیان میں ان کو خلل ڈالا گیا تھا رومی اور یونانی تہذیبوں کے نام سے، جان بوجھ کے ایسا کیا گیا تھا۔ تو مرزا صاحب کو غصہ آیا تھا اور انہوں نے رومی اور یونانی تہذیب کو اس قدر بیان کرنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ انگشت بدندان ہو کر رہ گئے کہ ہم نے کس کو چھیڑ لیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریزی پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، کیونکہ جہاں ملازمت کر رہے تھے، جس ادارے میں، جس کالج میں، جس بھی تعلیمی ادارے میں، وہاں یا ان کو ملنے والے انگریزی پروفیسر بھی انہیں ملتے ہوں گے، اور پھر وہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ بھی مقابلہ کا بھی رجحان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اگر مطالعہ نہ کروں تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ یہ پہلے جو بیان ہوا یہ تو بیان ہوا ان کے علمی مشغولیت کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا وہ ان کی ذاتی زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کر و فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے، سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی جو بیوی تھیں وہ ادبی تھیں، وہ بھی پڑھی لکھی اور ادبی عورت تھیں، اور 1-2 ناول بھی انہوں نے لکھے اور پھر وہ شائع ہو چکے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار کا مطلب سلیقے سے ہر کام کرنے والی، پھوڑ بیوی نہیں تھی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، یعنی معاشی ضرورتیں اس لیے پورا ہو رہی تھیں کہ ان کا تھا ہی
سب کچھ سادہ اور ان کی محدود ضرورتیں تھیں، تو پھر محتاج کیوں ہوتے؟ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی دل مطمئن، کبھی بھی دل ایسی تھا ہی نہیں کہ اس میں کبھی مزید حرص و ہوس آتی اور جو انہیں پریشان کرتی، جو تھا اس پہ قناعت کیے ہوئے تھے، قلب مطمئنہ، مطمئن دل۔ اچھا تو بچوں، اس پیرے میں پھر کیا بیان ہوا؟ آپ کا مزاج، آپ کا مزاج کیسا تھا؟ اور ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ ابھی بچوں، لفظ ہے فی البدیہہ، اس کو بہت زیادہ پڑھنے والوں کو بدیہہ پڑھتے سنا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ لفظ ہے فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر نقل کیے، بغیر اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ کسی لکھی ہوئی تحریر اپنے پاس ہو اس کو دیکھ کر جواب دے، بلکہ اس کا جواب اپنی طرف سے دے، بغیر دیکھے جواب دے، تو اس جواب کو کہتے ہیں فی البدیہہ جواب دینا۔ تو کہتے ہیں کہ دانش کدہ جو پروگرام شروع کیا، نام تھا دانش کدہ یعنی ایسی جگہ جو علم و دانش والی ہو، دانش کدہ، علم و دانش، لیکن یہ نام رکھا تھا انہوں نے، ریڈیو پاکستان والوں نے کراچی سے یہ پروگرام شروع کیا۔ اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیے جاتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمات انجام دیتا تھا۔ کون بھائی؟ شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میرے سوالات کا مطلب یہ کہ سوال میں کرتا تھا اور جوابات جو بلائے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ بھائی بچو، عرض مدعا سن کر متبسم نہ ہوئے، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ متبسم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مفعول کا صیغہ ہے، متبسم اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ متبسم اور متبسم، تو متبسم ہوئے نہیں، متبسم ہوئے، تبسم فرمایا، ہنسے تھوڑے تھوڑے۔ عرض مدعا سن کر، میرا مقصد سن کر، عرض مدعا سن کر، میرا مقصد سن کر متبسم ہوئے، تھوڑے سے ہنسے۔ تبسم، قہقہ اور ضحک 3 ہنسنے کی کیفیات ہیں بچوں۔ تبسم، ضحک، قہقہ۔ تبسم ہوتا ہے آدمی ہنسے، آواز نہ نکلے، ہونٹ اور دانتوں سے پتہ چلے کہ آدمی ہنسا ہے۔ اور ضحک، ہنستے ہوئے دانت نظر آ جائیں اور آواز ہو بھی تو بہت ہلکی۔ قہقہ، اونچی آواز سے ٹھا ٹھا کر کے ہنسے تو اسے قہقہ کہتے ہیں۔ تو یہ تبسم ہے۔ تبسم کا اس میں فاعل متبسم ہے، متبسم نہیں۔ یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی بچوں۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے اور کہتے ہیں مقصد سن کر تھوڑے تھوڑے ہنسے۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی۔ میں نے قدرے کر لی، چپ سادھ لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، ذرا بھی مرزا صاحب پہ اثر نہ ہوا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی اپنے اصول و ضوابط کے پابند آدمی تھے۔ جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، اچھا تو اس کا مطلب اس پہرے میں یہ بتایا کہ ریڈیو پاکستان میں جو دانش کدہ پروگرام چل رہا تھا اس کے لیے شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ بھی آئیں، تو آپ نے کہا کہ بھائی
یہ ایسے جو کام ہے نا یہ شہرت کے لیے دولت کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہوتے ہیں، مجھے نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے، کہنے کا مطلب یہ کہ انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں اصرار بھی خاموش اصرار بھی اختیار کیا میں نے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، کیونکہ وہ جو کہتے تھے اس سے کبھی پھرتے نہیں تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی لیگ کے صدر منتخب ہوئے، صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، مشورہ دینے والے یعنی وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ جماعتوں میں ایک الگ الگ سے شعبے ہوتے ہیں، تو ایک شعبہ شورا کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں وہ شورا کے ممبر مشیر ہوئے، شورا کے ممبر منتخب ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر یعنی لیگ کے صدر اوورال صدر، اور پھر اس کی اس کا ایک الگ سے ونگ بنا مسلم لیگ کونسل، اس کے ممبر۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی اس کے پہلے اجلاس کی مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ تو بچوں اتنے سارے کام مرزا صاحب کے گن دیے کہ ان کے اندر اصل میں ان کی قابلیت کو بتانا مقصود ہے۔ ظاہر ہے اتنے کام کوئی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر استعداد اور قابلیت ہو، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک مرزا صاحب کی علمی شخصیت کو بیان کر دیا کہ آپ کی علمی شخصیت اس طرح سے تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، بظاہر بیمار تو نہیں نظر آتے تھے، لیکن تھے بیمار۔ اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں۔ اب حلیہ بتا رہے ہیں کہ اکہرا ڈیل دبلا پتلا جسم، اجلا رنگ صاف رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، ابروؤں کو بھویں کہتے ہیں، تو گھنی تھیں ابرویں، بال بڑے تھے، اور ان کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی۔ بعض لوگوں کی آنکھیں ابری ہوئی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے رخسار ابرے ہوتے ہیں، آنکھیں ذرا دسی ہوئی ہوتی ہیں۔ کترواں مونچھیں، کاٹی ہوئی مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی تھی بھائی بچوں، دہان پان سے آدمی تھے۔ 30 عیسوی میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی، اور 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں میں سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ یعنی سوٹ ان کا سوٹ پہننا سنا تو تھا لیکن دیکھا نہیں۔ کہتے جب بھی دیکھا تو شیروانی پہنے ہوئے ہی دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ بچوں راشا ہاتھ کانپنے کی بیماری، یہ اعصاب کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، آپ بھلے
اور اپنا گھر بھلا، یہ بھی ایک محاورہ بولا، آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، یعنی اپنے گھر تک محدود رہتے تھے۔ بھائی بچوں اس پیرے میں کیا بیان کیا؟ حلیہ۔ اس سے اگلے پیرے میں بس اختتامی کلمات، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف، ایسے وزادار زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ قابل، استعداد والے، شریف، شرافت والے، وزادار کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ کسی کو ناراض نہ کرنے والے جذبات جس آدمی کے اندر ہوں اسے کہتے ہیں وزادار۔ زمانہ پیدا نہیں کرتا، اور صاحب مرتبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وزادار۔ افسوس کو کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب یہاں نہیں ہیں جہاں ہماری اب وہاں ہیں، ہاں بیٹا کٹا ہوا ہے تھوڑا سا، مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یہ گنجینہ گہر سے لیا گیا ہے یہ سبق۔ اچھا بھی بچوں، اب آپ نے اس سبق کے پہرے گننے ہیں، اس پہ ہر پہرے کی ایک بڑی بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، ان کو ہم جوڑیں گے تو یہی ہمارا خلاصہ ہوگا۔ اور آج اس کے بلند خوانی مکمل ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کے خلاصے کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کا خلاصہ اس طرح تیار کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔